اور آج بھی کفر کہہ رہے نہیں نہیں اب تو ہن موجاں لگ گئی ہیں کیونکہ ان بابا خادم ٹر گیا. اور میں نے کہا عالم کفر کان کھول کر سن لے، پہلے خادم رضوی ایک تھا، اب ہر شخص خادم رضوی بن گیا. من سبا نبی جان گستاخ نبی کی ایک سزا. اور آپ اندازہ کریں ابھی ایک گھنٹہ پہلے ہم نے ایک تصویر اپلوڈ کی استاذ گرامی کی فیکٹس آف اسلام سے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں امریکہ تک ہمارا یہ پیج دیکھا جاتا ہے. اب یہ ایک گھنٹہ نہیں گزرا پیج بلاک کر دی. بتاؤ جی یہ پھر اسلامی جمہوریہ ہے؟ کیا یہاں اسلام کی حکومت ہے؟ کیا یہاں اسلامی نظام ہے؟ پترو اجی تاڑے تے وقت نہیں آیا، اجی ساڑے تے آیا ہے. اسی سہ رہے ہیں، اسی برداشت کر رہے ہیں. جدوں تاڑے تے آیا تو اسی برداشت بھی نہیں کر سکتے. ہاں اجی تے 400 روپے کلو ہوئی سی نا ادرک باں ہو گئی ہے. جدوں انہوں نے 800 روپے تک لے کے جان گے تو پھر تانوں ہر گلی دے اندر غریب خودکشی کردہ نظر آئے گا. اسلامی ملک میں 12 سال اور 10 سال کی بیٹی شیشے صاف کر کے 10 روپے نہیں لیتی. آج سڑکوں پر میری اور آپ کی بیٹیاں، اپنی بیٹیوں ہو تو کسی کی بیٹی کی سمجھ آتی ہے نا. کبھی غور کیجئے گا یہ جو مانگنے والی ہے یہ اس کی جگہ پہ میری بیٹی بھی ہو سکتی. جب اسلام کا نظام آئے گا جس بندے کا فروٹ ریری پڑ ہے وہ رات کو 10-12 بجے تک انتظار نہیں کرے گا، مغرب سے پہلے رب اسے رزق عطا فرما چکا. یہ ڈرتے ہیں، یہ حکومت والے اسلام سے اس لیے ڈرتے ہیں. ان کی لینڈ کروزریں چلی جائیں گی، ان کے V8 چلے جائیں گے، ان کے ڈالے چلے جائیں گے، ان کا پروٹوکول سسٹم چلا جائے گا. کیوں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جس صف میں صدیق اکبر نماز پڑھتے ہیں اسی صف میں حضرت بلال حبشی بھی نماز پڑھیں گے. یہ اسلام کا ہم تو یہ تو میرے بھائی بیٹھے ہیں، عائشہ صاحب، حاجی فیاض صاحب، یہ ہماری ٹیم بیٹھی ہے جو مجھے لے کر چل رہے ہیں اور جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے. اور میرا نہیں ساتھ دیا بلکہ اسلام کا ساتھ دیا ہے. اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہوتا ہے آپ کے پیچھے کون کھڑا ہے، میں کہتا ہوں میرے پیچھے غوث اعظم ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ جن نعت خانوں نے رات کا 1 لاکھ روپیہ لیا، مسجد کا امام 12 مہینے میں اتنے پیسے نہیں لیتا جتنا نعت خان 3 دن میں لے لیتا ہے. یہ ہم سے پوچھیں کہ ہم رات کو گھر کیسے آتے ہیں، یا ان سے پوچھیں کہ یہ میرے بارے میں کتنا فکر مند رہتا ہے. میں جو آپ کو یہاں پر رات کو نوکریاں کرتا ہوا نظر آتا ہوں، کبھی کہاں مجھے یقین نہیں ہوتا میں واپس مسجد میں پہنچوں گا صبح کے. میں سیالکوٹ میں پروگرام کر رہا تھا، لاہور پاکستان کا بہت بڑا نعت خواں، وہ بھی آ گیا پیچھے بیٹھ گیا، انگلاں دوے جی مینو پڑھاؤ. حالانکہ میں اپنے ٹائم پر بول رہا ہوں. میں کسی دی نا جی آگ دے آگے اپنے ہاتھ نہیں سیکے، میں گدھا ہوں اپنے قریب. اے میں بڑے ازما چکے ہیں تے میں نہیں پورا اتریا، میرے مالکہ نے میں کمی نہیں رہن چھڑی. جی میں پڑھاؤ جی، میں اگے جانا ہے، پیسے پہلے لے چکیا ہے. تو میں کہا جاندہ کیوں نہیں، پیسے تو لے چکیا، مکا تو کر چکیا ہے. نہیں جی پڑھاؤ. وہ ساڑھے بچے نو شہری نو کہندہ جی تسی کو جی علامہ صاحب دے کانی چ اپنی گفتگو مختصر کرن. تے گفتگو میں کی کر رہے ہیں؟ حضور دے دشمنوں نو میں جواب دے رہے ہیں، مرزا جیلمی کو میں جواب دے رہا ہوں. 75% آپ کی جنریشن خراب ہو چکی ہے، مرزا جیلمی کے جال میں پھنس چکی ہے. کیڑے مولوی نے جواب دیتا میں نو نہ لے کے دسو جناب، میں پاگلا چھڑ دا نا، دسو کہ میں نو 10 مولوی ایسے 10 چھڑو جنہوں نے مرزا جیلمی دے خلاف گل کی. کون بولتا ہے آج حضور کے دشمنوں کے خلاف؟ کہنے جی پھٹا چکیا جائے گا. اور میں کیا چکیا جائے گا، کی ہو گیا پھر کی ہونا ہے؟ میرے تے 5 ڈاکوؤں نے گناں رکھ چھڑیاں میرے بچیاں دے نال. جدوں لیا چوں میں تقریر کر کے انہاں دیا گناں دا رخ میرے کول سی تے میں اودی کنڈ تے ہاتھ مار کے کیا، اور میں کہا لٹ کے لے جا، ساری زندگی یاد رکھیں گا کسی فقیر دے نوکر نو لٹیا سی. میں موت نو انج ویکھیا سامنے تے ہنس کے ویکھیا. کیوں؟ اسی تانوں بغیرت نظر آنے ہاں؟ اسی ہنس کے ویکھیا موت نو. مگر میں کہا 3 گلاں میری یاد، یہ 3 باتیں اس کو اگر میں نے نہ کہی میں کافر ہو کر میں 3 گلاں انہوں کہی. میں کہا پہلی گل تے یاد رکھ کے میں غریب آدمی ہوں، میرے بچوں نو کچھ نہ کہیں، میں غریب آئی. ایک گڈی میری نہیں، گڈی داتا صاحب دی، تو جانے تے داتا علی حجویری جانے.
دوسری گل ہے فرمایا میں کہ تو خالی کڑے پا کے علی علی کردا ہے تے میں جا کے نجف شریف دے اندر مولا علی دا نام لینا. تیسری گل ہے فرمایا میں کیا میں جڑی گل ذرا تگڑی ہو کے کردا نا تے میرے استاد دا نام خادم حسین رضوی ہے. یہ تین گلاں میں انہوں کیتیاں. گڈی تے لے کے ٹر گیا, کریکٹ روکر کڈ کے تو ٹر گیا سارا کچھ لے کے. لیکن اسی کرامتاں پڑھتے ساں کہ اوکھے ویلے پیر کام آندا ہے تے میں خدا دی قسم کافر ہو کے مراں جے میں پریشان ہویا ہوں. ایک لمحے واسطے بھی مینوں انج لگدا سی میرے داتا صاحب کہندن تو جمعرات نو آنا ہے اسی دا مل تینوں پا کے دساں. ایتھے وڈے وڈے بندے بیٹھن, وڈے وڈے نال ہاتھ ہو جاندن جناب. 11:30 بجے میرے نال لیا دے اندر واقعہ ہویا. 7:30 بجے گڈی میرے مالکہ نے مینوں واپس کرا. نہیں جی ساڑھے نعرے نہیں, تاجدار ختم نبوت. آج عالم کفر کہہ رہا ہے جی آج ہماری, میں کہتا ہوں میڈیا زاد ہے, تو کتھو دا زاد ہے. تو تے ساری زندگی کہندا رہے خادم حسین رضوی دہشت گرد ہے. آج دہشت گردن کی تو خبریں چلا رہے ہیں. آج ہر میڈیا خادم حسین کی بات کر رہا ہے. کیوں کر رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پٹی نہیں چلاؤ گے تو غلام نہیں آئیں گے؟ یا امام احمد بن حنبل کے نوکر ہیں. ساری دنیا کی سروس بند ہو جائے, جے کافر بھی کل مینار پاکستان آ جائے گا کلمہ پڑھ کے نبی دا غلام. تاجدارے کل جنازہ نہیں نے, کل تاجدار ختم نبوت کانفرنس نے جناب آنا. جنہیں منظر ویکھڑا ہوئے نا کہتے ہیں جی آج دفنا دینا تھا, کل کیوں نہیں دفنایا؟ میں کیا پتر تینوں دسن واسطے نہیں دفنایا کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, اور محمد کے غلاموں کا دہن میلا نہیں ہوتا, بدن میلا نہیں ہوتا, کفن میلا نہیں ہوتا, چمن میلا نہیں ہوتا, سخن میلا. یا رسول اللہ لبیک, یہ مشن کبھی بھی نہیں رک سکتا. یاد رکھیے گا رستہ دس کے گئے مگر جو بچ کے خدا کا واسطہ ان کی عزت کر لو. اے ویکھو جی, اے میرے ہاتھ جڑے نے. میں تانوں دو بابیاں دے بارے اکثر گل کردا جی. ایک امیر اہل سنت دی گل کردا, ایک امیر المجاہدین دی گل. خدا دا واسطہ نے انہاں دی قدر کر لو, کدھر کافر ہو کے نہ مرنا انہاں دے نال مخالفت کر کے. اے میرے ہاتھ جڑے, اے میرے ہاتھ جڑے. میں بہت سی باتیں ابھی ایسی ہیں جو حاشیہ خیال میں, مگر میں انہیں ابھی ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. موقع ملیا پھر میں تم دساں گا انہاں دا میں نام کیوں لینا. آج صحافی پریشان ہے جی, سارا پاکستان دا صحافی جی. خادم رضوی نے آخری جواب نہیں دیا جی. وہ کہتے تھے جی میں آپ کو بتاؤں کہ پھر مجھے فیض آباد دھرنے میں کس نے بھیجا ہے. میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کس نے بھیجا ہے. ساری مسجد قرآن میرے سر تے رکھ چھڈو, میں تینوں دستا کہنے بھیجا. کہتے ہیں کس نے بھیجا؟ میں نے کہا مصطفیٰ نے بھیجا. اے دروازے والے بھی ہاتھ چکو انج کر کے, ہاتھ چکو. حضرت ہسی اہل بیت غلام پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماندن ادوں تک بندہ ختم نبوت دا کم ہی نہیں کر سکتا جدوں تک پیچھے مور نہ لگی ہوئے. اور استاذوں کی زندگی میں ایک بار میں نے واقعہ بیان کیا, استاذ نے میں نے فرمایا چک چھڈو ایتھے انہیں گل کیوں کیتی ہے. استاذوں کو پتہ چلا جب یہ میں واقعہ, یہ کچھ باتیں اللہ والوں کی امانت ہوتی ہیں, زندگی میں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. میں کر بیٹھا. استاذوں کی اس جگہ پہ مور لگی ہوئی تھی, ایتھے مور لگی سی نے جگہ میں نہیں دیکھی, یہ بھی میں تن دساں, لیکن میں نے انہیں دسیا جنہیں آپ ویکھی ایتھے. کہتے ہیں جی توجہ جی, معذور تھے لیکن ذہنی معذور نہیں تھے, تلخ تھے لیکن میٹھے منافق نہیں تھے.
ہاں یہ بات باقی ادھر بھی میں آ جاؤں، میں قرضہ اتار چھڑا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں. پہلے میں کہتا تھا نہیں یوں ہونا چاہیے، میرے سنگی کہنے سے نہیں جی تسی ساڈی منو، میں مننی ہونا دی اگے بھی مننا گا، مگر میں قرضہ اتارنا چاہتا ہوں. ایک نام بتاتا ہوں جی، فردوس شاہ ڈی ایس پی جیلم کا، سن 1929 کی بات کر، سن 1929. اے جنہوں نے چادران دا خیال کیتا، خدا کی قسم ہے میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، میں ممبر پر بیٹھ کر رہا. یہ نہیں کہ میرے گھر آئے تھے میں اپنی گھر دی گال کر رہا نا، یہ میں تن نہیں کہہ رہا. مجھے جامع مسجد رحمت للعالمین میری آنکھوں میں ہے، جتھے پچھلا جمعہ نہیں ہویا. سانتے چلو خالی پڑھان نہیں نہ دیتا نے، کہندے سن تسی پڑھاؤ گے تو ساڈی نوکری جائے گی. میں کہا اچھا تو اپنے آپ نو کسی دا نوکر سمجھدا ہے؟ میں نہیں نوکر سمجھدا کسی نو، اسی بھی تے کسی دے نوکر ہیں نا. ایویں تے نہیں تسی ہاتھ چوم دے، اسی بھی تے کسی دا کلمہ پڑھیا ہے نا جناب. مگر فردوس شاہ یہ جنہوں نے مسجدوں کے اندر جوتوں سمیت آئے، دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ ہمیں آپ گرفتار کرنے کیوں آتے ہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے نام تو اہل بیت والے رکھے ہیں اور آپ گرفتار مسلمانوں کو کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر کیا لکھا ہوتا ہے جی، جو محکمہ پولیس میں اہل بیت کے نام پر قاسم، طیب، ناصر، نصیر، احمد، اسد، علی یہ نام لکھے ہوئے ہیں اور آپ گرفتار مسلمان کو کر رہے ہیں. مزہ تے تاں آندا کہ ایتھے لکھیا ہوندا شمر تے یزید لکھیا ہوندا، تو پھر سانو گرفتار کردا، پھر اسی تینوں اے نہ کہندے ہتھ کڑی نہ لا، اسی تینوں کہندے سنگلاں ساڈے گلے چ پا چھاڑ. یہ جب قربانی کی باری آئی نا، کہ جب پتہ چل گیا نا کہ گرفتاریاں دینا قربانی ہے، پھر میں کلا نہیں دیاں گا، میں تانوں نال لے کے جاؤں گا، پھر میں تانوں نال لے کے جاؤں گا. ابھی آپ نے بھی نہیں دینی، کیوں قاتل یہ کس بات کی گرفتاری مانگتے ہو؟ کلمہ پڑھا ہے تو کل تو تم پھر یہ بھی کہو گے گرفتار کرنے آئے اپنے باپ کا نام بدلو، اگر نام نہیں بدلو گے تو گرفتار کریں گے. میں کیا اوکھے ویلے پیو دا نام نہیں بدلیا جا سکتا تے نبی دا دامن کی میں. مگر اسی بڑا ستے ہیں نہیں، اسی ابھی بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی لکھ رہا ہوگا، کوئی سن رہا ہوگا، کسی نے اسپیشل برانچ میں دینا، کسی نے جدھر مرضی دینا ہے دو. جدوں اور میں وہ دے سامنے اکھاں بند، اکھاں کدی جدوں میں لٹ رہے سن نا ڈاکو تو میں انہیں دے سامنے اکھاں نہیں بند کیتیاں، ویسے وہ ماسک چڑھا دیتے نا، میں اکھاں میریاں کھلیاں رہیاں اور میں انہوں ویکھ رہا سا. 5 لاکھ بندہ کھڑا ہو، میں انہوں انج پہچانا گا اے 4 بندے سن جنہوں نے میرے نال انج کیتے. 5 لاکھ بندہ کھڑا، کہندے آنکھ نہیں بند کرتا. میں کہا جدوں بند ہونی ادوں ہی بند ہو، اے وقت تو پہلے نہیں بند ہو سکتی جناب. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نہ جائے. اے آواز ہی بند ہو گئی، پھر کدے سامنے بولیا کرو. سنی جدوں ٹر جاندے نے ادوں پھر ہار بھی سٹ دین تے پھر پتیاں بھی تے پھر کفن بھی تے پھر چادراں، پھر سارا کچھ کر دین. جدوں زندہ ہوندے نے ادوں کوئی نہیں قدر کرتا. کل ہی رات کو میں نے حدیث پاک پڑھی، کل رات کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سعید بن جبیر کا فرمان ہے، فرمایا جب علماء اٹھنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے. جب علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے. نعت خان تو 1.5 لاکھ روپے لے رہا ہے. میں انہوں کیا کون بڑا مشہور نعت خان، میں کہا چپ کر کے بے پیچھے، تو نعت پڑھنی ہے 4 سراں لا کے تے روپیہ 70 لے کے کار ٹر جائیں گا. جڑی نعت میں پڑھتا ہوں بڑی اوکھی نعت ہے اور بڑی اوکھی. حضرت حسان بن ثابت کو حضور ممبر پر کیوں بٹھاتے تھے؟ آپ کی آواز اچھی تھی، آواز تے ہورن دی بھی اچھی سی. فرمایا ممبر تے تاں بٹھاندا اے 2 کام کردا ہے. عرض کیتا حضور کیڑے؟ فرمایا ایک میریاں شاناں بیان کردا ہے، دوجا میرے گستاخاں دا منہ بند کردا ہے. گستاخانوں جواب دینا بڑا اوکھا کام ہے جناب. میں نے آج بھی یہ دیکھ لو جناب، گھر ماتم ہوا ہو تو ہم پھر بھی کتاب کو نہیں چھوڑتے. ہم بات دلیل سے کرتے ہیں، دلیل کے بغیر میں بات نہیں کرتا، عادی نہیں ہوں. دلیل ہے جی میرے پاس قرآن سے. کیا سخت کیوں ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 اللہ فرماتا ہے محبوب کافراں نال تے منافقاں نال نرم ہونا ہی نہیں.
کافر اور منافق سے محبوب نرم ہونا ہی نہیں. نرم کس سے ہونا ہے؟ فرمایا محبوب جو غلام ہے ان سے نرمی کرنی ہے اور جو دشمن ہے ان کے ساتھ گرمی رکھنی ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے. اب کیا کرو؟ توبہ توبہ. اے قرآن پہنے جی ترجمے والے جڑا سنگی مرضی اٹھے جدا ترجمہ پڑھ لے. پارہ نمبر 29 سورہ قلم. رب نے فرمایا عتلم بعد ذالک زنیم. فرمایا محبوب جڑا تیرا گستاخ ہے وہ حرام دا ہے. دسو جی قرآن پڑھ رہے ہیں. عتلم بعد ذالک زنیم. اسی تے کہنے ہیں ایک ہی سزا. رب فرماندا ہے سزا ہے اصل ہے کہ دی اصل ہے ہی نہیں. وہ حرام دا ہے. حلالی بندہ حضور دی گستاخی نہیں کر سکتا. حلالی بندہ اہل بیت کی گستاخی نہیں کر سکتا. حلالی بندہ صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا. حلالی بندہ داتا صاحب کی گستاخی نہیں کر سکتا ہے. لو جناب باقی جنہوں نے مسجداں پھلانگیاں جتیاں سمیت مسجداں چاہے انہیں واسطے واقعی کافی ہے. پھر دوست چار ڈی ایس پی آج خان صاحب بھی کہتے ہیں, نیازی صاحب بھی آج کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ خادم رضوی صاحب انتقال کر گئے ہیں. میں کہا جدوں شیل مارے نے ادوں دکھ نہیں ہویا, ادوں نہیں دکھ ہویا. جدوں مسجداں چو جمعے نہیں ہون دیتے ادوں نہیں دکھ ہویا. ایک کرسی تے کدوں تک بیٹھے رہو گے؟ آخر ایک نہ ایک دن اس کو دیمک لگنی ہی لگنی ہے. نیازی میں ایک نیازی کی مثال دیتا ہوں جی. علامہ عبدالستار خان نیازی روزانہ رات کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا. شادی نہیں کی, بیاہ ہی نہیں کیتا. فرمایا ادوں بیاہ کروں گا جدوں پاکستان وچ نظام مصطفیٰ نافذ. اور میں بڑی تگڑی بات عرض کرنے لگا, بڑی تگڑی. آپ حضور کو خط لکھتے تھے, خط لکھتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور جو سید بادشاہ ہیں ابھی ان کا وصال ہوا ہے جن کے ذریعے آپ دیتے تھے, سید مسکین شاہ صاحب مدینہ منورہ کے مجذوب ہیں, ان کو دیتے تھے نیازی صاحب یہ خط دے دیں حضور کو. خط مل جاتا تھا, جواب بھی لکھا ہوا آتا تھا. خط لکھیا جی حضور نو جی. سنو جی جنہاں دے پتے ذرا کمزور ہیں جی, جڑے کہندے نے جی علامہ صاحب نہیں سختی نہیں ہونی چاہیے رشتہ داری بھی. سنو جی یا جڑے کہندے نے حضور اسی تے بڑی کوشش کیتی ہویا تے کچھ نہیں, پھر کی کریے؟ آپ نے خط لکھا حضور میں پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ اب نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہونا اور میں تو اتنی محنت کر چکا ہوں. خط لکھا اور عرض کی حضور میں نے جواب بھی ریٹن چاہیے. سرکار نے اپنی شہادت والی انگلی سے جواب لکھا, سید مسکین شاہ صاحب کو دیا, انہوں نے حضرت عبدالستار خان نیازی کو دیا. لکھا ہوا تھا نیازی نافذ ہونا یا نہ ہونا الگ کام ہے, تمہارا کام محنت کرنا ہے. بس تم محنت کرتے رہو, محنت تم نے نہیں چھوڑنی, تم کام کرتے رہو. ایک دن آئے گا پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو کر رہے گا. اے میرے سنگیاں واسطے جی اے میرے ہاتھ انج بھی جڑے نے تے انج بھی جڑے نے, جڑے میرے سنگی سارے بیٹھے انج بھی جڑے نے. ناموس رسالت تے مسئلہ ہو گیا جی. نیازی صاحب کو سیٹ سی جناب, اسمبلی دی سیٹ سی, آپ کو چھوٹی موٹی سیٹ نہیں سی. تے نواب آف کالا باغ نے کہہ چھڑیا جی ناموس رسالت قادیانیاں دا مسئلہ. انہیں کہا جی حضور تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو جی. وہ نہیں ہے, آپ نے فرمایا نہیں ہاتھ ہولا نہیں رکھ سکتے. انہیں کہا حضور کٹھا کھادا پیتا ہے, اسی بڑا عرصہ کٹھا بیٹھے ہیں. وہ شفقت فرمایا وہ دی مچھاں وڈیاں وڈیاں سنتے, او ہزاراں مربے تو دی زمین ہے باولپور, جا کے دیکھو. تو وڈیاں وڈیاں مچھاں نو تاؤ دے کے تاؤ دے کے رکھدا سی. تے کہنے لگیا نیازی صاحب ہاتھ ہولا رکھو جی. انہیں کیا پاویں روایتی پیر ملا ہیں چاہ دی پیالی تے وک جائے گا, میں کیا فقیر دی جتی نہیں خریدی جا سکتی. شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. انہیں کیا حضور ہاتھ نرم رکھو. سنو اے غیرت مند ماواں دے غیرت مند بچو, سانو بھی غیرت مند ہی سن سکتا. میرا بڑا دل کردا ہے حضور خدا دی قسم, بڑا میرا دل کردا ہے میں تانوں اصلاحی گلاں دساں, انج کرو انج. جتھوں ایتھے آ کے بہنا تقریر دا روح ہی بدل جائے. کی کراں میں مالک چاہندے ہیں جڑی خوراک تانوں چاہیے میں تانوں وہی پہنچاؤں. نہ تسی خود آندے ہو نہ میں خود آندا. اے مینوں مجبوراً ہوں چونکہ گلاں کھل پئیاں تے میں عرض کرن لگا. مینوں کچھ بندہ ملا پیراں 'چ بیٹھ کے روئے. میں کیا خیر
انج کر میں کیا خیر ہوئے ہو کی گیا کہنے لگا گل کرنی انج میں کان نال کیتا کہندا جی میں خواب دیکھی ہے کہ نشتر کالونی دے اندر جمعہ پڑھ رہا ہاں تے نبی پاک سارے نو اپنا دیدار کروا رہا ہے. اور جس نے خواب میں, اور یہ بھی یاد رکھو خواب حجت نہیں ہوتے مگر میرے تیرے حجت نہیں ہوندے. فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اس نے کسی اور کو نہیں دیکھا. اس واسطے میں ان گلن چھیڑ بیٹھا نے. علامہ عبدالستار نیازی کو اس نے کہا جی ہاتھ ہلا رکھو نہیں تو سیٹ ٹر جائے گی, انج ہو جائے گا تو انج, فلانا ہو جائے گا تو ٹنگنا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نیازی میں نیازی ہوں, تو نواب آف کالا باغ ہے, میری گل دل دے کنن نال سن لے. فرمایا تیریا مچھاں نال بغاوت ہو سکتی ہے, نبی دی زلفاں نال بغاوت نہیں ہو سکتی. تاجدار ختم نبوت, زور لاؤ جی مینار پاکستان تک آج ہی آواز جائے, تاجدار ختم نبوت. اے ساری آئیڈیاں تے سارے فیس بک تے اکاؤنٹ نبی پاک تے نالین دی مٹی تے قربان, تاجدار ختم نبوت. آپ نے فرمایا انہاں نال میں بغاوت کر سکتا ہوں, حضور دیاں زلفاں نال بغاوت نہیں کر سکتا. ہن تے بولن والے بھی حضور کٹ رہ گئے نے. اٹھو لو جناب گل مقام جی. پھر دوست شاہ ڈی ایس پی نے نا کپڑے پتھر انج پا کے تے گھما کے تے انہیں پولیس والے نوں کیا مارو انہاں. کیوں؟ وہ غازی علم الدین شہید واسطے نکلے سے, اسی ممتاز واسطے نکلے تسی ماریا جی, اسی ختم نبوت واسطے نکلے تسی ماریا جی, ناموس رسالت واسطے گئے تسی ماریا جی. تسی رج رج کے کٹیا جناب. تسی تے اتنا بھی نہیں پوچھا میرے بوئے تے آ کے بیٹھا کیوں ہے. اور ایک کام یزیدیہ نے کیتا سی جدوں امام حسین نماز پڑھ رہے سن ادوں انہوں نے ماریا سی. تسی بھی نماز دے دوران شیل چلائیں, اے شیل ایک قیامت والے دن بولن گے یا اللہ ساڈا کوئی قصور نہیں, اے مارے انہاں نے. اے شیل بولن گے جی کائنات دی ہر چیز گواہی دے گی. تے کم از کم خدا دیو بندیو, او پولیس والے ہو, اوے کدی کوئی فیصلہ کرن تو پہلے جویں ساڈے اوتے آ جاندے ہو کدی انہاں نوں بھی منہ کر کے کیا کرو بابیو ہاتھ ہولا رکھو, اگے خدا دا کر ہے. پاویں تسی مہینے بعد سانو نوکری تنخواہ دیندے ہو, سانو تے روز ملدی ہے, تانوں مہینے بعد لبدی ہے, سانو روز اسی آ کے. اس تو وڈی اجرت کی ہے کہ رب بلا کے سجدے دی اجازت عطا فرماندا. لو جی انہیں وٹے انج مارے جی. ادوں شیلنگ دا زمانہ نہیں سی, ادوں وٹے مارے پولیس وٹے مارے حضور دے غلام. اے پھر سنی ہیں اگوں مار دے نہیں جی کسی, اے کٹ کھا لینے جی, اے کسی نو مار دے. میں کہا ساڈے صبر دا جائز فائدہ ہی چکو تے چنگا ہے. ہاں وٹے وجے نا جی, وقت لنگ جاندہ ہے جی, ظالم دی عمر زیادہ نہیں ہوندی. فردوس شاہ سی جناب, شاہ بیمار ہو گیا جی جیلم دے اندر ہی. بیمار کتنا ہویا, زبان ہی باہر آ گئی, زبان باہر آ گئی. پر میں تو کیویں دا سید ہے, تو سید ہے, جڑے لوگ میری عزت واسطے نکلے تو انہوں نے روڑے مارے. کہ جی سید کون ہے؟ فرمایا سید دیکھنا ہی تے جماعت علی شاہ نو ہے, سید ہوئے تے پیر مہر علی شاہ صاحب, سید ہوئے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب. او کیویں دے سید جناب اتھے اے 1929 دے اندر لاہور, شیخوپورہ, ننکانہ, قصور, اے 4 ضلع دے اندر گلاب دے پھول ختم ہو گئے سن. 1929 دی میں گل کر رہا, کتاباں پڑھو, اپنی تاریخاں پڑھو, فرصت ہوئے تے پڑھ لینا. تے غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ 13 دن آپ نو لاوارساں دے قبرستان ہی دفنایا جی, میاں والی 13 دن. علامہ اقبال نو غازی نے خط لکھیا سی, ویسے ہے ان پڑھ سی لیکن قرآن دا بھی حافظ بن گیا جی, تے شاعر بھی بن گیا. غازی صاحب شعر بھی لکھ دے سن. میں تن 2-2.5-3 سال پہلے شعر سنائے سن, پھر کسی دن سناواں گا. غازی صاحب دے ذاتی شعر. تے آپ لاوارساں دے قبرستان ہی دفنا دیتا جی. اقبال نو خط ملیا, اقبال نے کہا جی جے اگر ہندو مسلم فساد ہویا میری تون لا دینا. سر شفیع تے اقبال ایتھوں پہنچے جی, قبر کھولن لگے تو انہوں نے کہا جی قبر نہ کھولو. اقبال نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں اندر کی ہو رہا ہے گا. فرمایا کی ہو رہا ہے گا؟ اندر کوئی گستاخ تھوڑا ہی ستا ہے.
کوئی وابی ستا ہے اندر کی ہو رہا ہے گا کھولو قبر کیا جی نہ کھولو 13 دن ہو گئے اور فرمایا نشان مرد مومن بھاتو گویم چو مر گایت تبسم بر لبے اوز فرمایا میں لہور ٹریا نہیں سا غازی دے حسن دی خوشبو میں نو لہور آ گئی سی کھولو توجہ جی توجہ قبر کھلی سنو جی بندے کمیں دے ہوندن قبر کھلی سکھ سرجن اتے کھلوتا سی جی غازی صاحب دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو انہیں پتھر مارے او دی زبان باہر اے جنہاں نے مسجد دا تقدس پامال کیتا جنہاں نے مدرسے دے بچیاں نو کٹیا جنہاں نے سید زادیاں نو ترکیا جنہاں نے مولویاں دے امامیاں دی بے حرمتی کیتی اے محمد حسن رضا نبی پاک دے ممبر تے بہ کے گل کر رہا نے بڑا ستایا ہویا میں بڑے صبر کیتن میری سنگی دے اندر میرے سنگیاں دا انگوٹھا ہوندا میں تا نہیں بولدا مگر انہاں دیاں قبراں دا نشان مل گیا تے میں دس چڑھنا کہ انہاں دیاں قبراں دا نشان دیکھیا بس میں اتنی گل کراں گا جی اگے میں گل نہیں کراں گا اگے پھر رب جانے تے رب دے کام جانے انہوں نے وٹے مارے وہ دی زبان باہر آ گئی بیوی بھی بیمار ہو گئی بچیاں بلیاں نال کھیڑ دی سی پاگل ہو گئی سی تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اقبال لے کے آیا لاہور 13 دنوں بعد جناب تسی جا کے دوسرے دن اپنے گھر والے دی قبر نہیں کھول دے پتہ نہیں کی ہو رہا ہوئے گا 13 دنوں بعد لاہور پہنچی جسم مبارک تے میانی صاحب دفنایا تے سارے نالوں آخر وچ اقبال باہر نکلیا تے اقبال غازی صاحب دے کان وچ کہن لگیا حضور میں تے جناب دی گل پوری کر چھڑی تسی بھی میری گل پوری کر چھڑنا یہ صرف عشق دے بندیاں نو سمجھ آئے گی عقل والے خالی آئیں تے خالی جان گے ہاں غازی صاحب بول پہ دسو اقبال صاحب کی ہے ساڑھے رابطے بڑے دور دور تک ہیں تے اگو اقبال کم کی کوئی گل کرن لگیا جدوں رسول اللہ دا دیدار ہوئے میرا سلام پیش کر اگو جڑی گالی الدین نے کی تھی سنا غیرت مند اے مینو ایتھے میں آپے نہیں آیا میں آپے آیا ہوں تو نشتر دی کمیٹی کدوں تک میں چک کے باہر سن چکی ہوں میں اگر آیا بھی ہوں تو میں غوث پاک کی نگاہ سے آیا میں داتا صاحب کی نگاہ سے آیا ہوں میرے پیچھے میں کسی دیا منتاں ترلے نہیں کیتے اور آج جس پیج پر میں کھڑا ہوں مرکزی جامع مسجد غوثیہ کی کمیٹی اسی پیج پر کھڑی ہے ہماری اور ان کی آواز ایک ہے اگو جڑی گل غازی صاحب نے کی تھی وہ ایدے نالوں بڑی تگڑی نے غازی مسکرا کے کہنے لگیا اقبال نکلیے نہ دیکھتے نہیں ہو رسول اللہ تو آ چکے ہیں تو پیر صاحب نے اتنی وڈی اپنی پگڑی لا کے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے غازی صاحب دے پیریں رکھ چھڈی تے پیر چومن جناب تے مرید 70 حج کیتے جی علی پور شریف والے 70 حج ایک نہیں 70 کہہ رہے حضور 70 حج کیتے اس زمانے دے اندر تو لوگوں نے کیا پیر صاحب کی ہو گیا تانوں تسی سید اے ترکھانا دا منڈا تے تسی آج اپنی پگ لا چھڈی آپ نے فرمایا میں تینوں دساں کہ میں پگ کیوں لائی ہے پگ ایویں نہیں کوئی اتاردا جناب آپ نے فرمایا میں پگ تاں لائی ہے کہ آج میں رو کے حضور نو کہہ رہا حضور تسی پھر بڑے ہی غریب نواز ہوئے ساری زندگی کتاباں میں پڑھدا رہا ساری زندگی حدیثاں لوگوں نو میں سناندا رہا آج دیدار کران دی واری آئی نے تے ترکھانہ دے منڈے دے جنازے چ بھی تشریف لے آئے ہو تو پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے آپ دا جنازہ پڑھا 4 جنازے ہوئے جی غازی علم الدین دے 4 جنازے ہوئے ایتھے ایک جنازے دے اندر 10 بندے ہونے 4 جنازے ہوئے 1900 سال لنگ گیا نے اس گل نو جناب تو پیر سید دیدار علی شاہ صاحب تشریف لے اعلی حضرت خلیفہ اقبال پہلی صف وچ کھلوتا سی او گستاخاں دے جنازے کوئی پڑھتا ہے کہتے ہیں دہشت گرد میں کہا اگر یہ دہشت گرد ہے تو دہشت گردوں کا حمایتی اقبال بھی دہشت گرد ہے نا اقبال نے تو علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنا دی تھی اور اس نے کہا چندہ کٹھا ہونا چاہیے قائد اعظم نے خالی چیک دے دیتا فرمایا جتنا لکھنا ہے لکھ دے اقبال کو ہوتا ہے جناب پیر سید دیدار علی شاہ صاحب مسلح تے آپ نے سنگی لے کے آئے تے آپ آ کے بے ہوش ہو گئے پانی شانی سٹیا تلیاں ملیاں ہاتھ ملے کریاں نو مالش کی تھی تے آپ نے کچھ دیر بعد ہوش آیا کہا جی حضور جنازہ نہیں پڑھا رہے لکھاں بندے 6 لاکھ بندہ سی غازی صاحب دے جنازے
ادو لاہور دی آبادی 2 لاکھ سی، اے 4 لاکھ کتھوں آیا؟ فرمایا جنہاں واسطے نے اپنی جان دیتی وہ جان دا مل پا چھڑ دے نے، ادو تے ٹیلی فون بھی نہیں سناندے جناب۔ اے جی جنازہ دیکھنا صبح جی، صبح ویکھنا جی جنازہ، کہ جنازہ کینوں کہندے جی۔ لو جی آپ تشریف لے کے آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، انہوں نے کہا جی حضور کی ہویا؟ فرمایا کی ہویا؟ جدوں مصلی تے کھڑا ہونا پیچھے ویکھنا پہلی صف وچ امام الانبیاء خود تشریف لے، ہم ہی جنتی ہیں جی، اے جنتی بیٹھے نے جناب، بد ہیں نا، گناہگار ہیں مگر ہیں کس کے؟ بد ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، گناہگار ہیں، عیبی ہیں، پاپی ہیں، مگر ہیں مصطفیٰ کے۔ تے قیامت والے دن بوریاں ہونیاں گناہ والیاں میرے کول، تے آل حضرت فرماندے نے حضور نے اکو ہی واری ویکھنا ہے تے چہرے تو اتنی روشنی نکلنی گناہاں نوں اگ لگ جانی نے۔ اے جڑے بچ گئے نے انہاں دے نال کھڑے ہو جاؤ، ہیں جی، اے جڑے بچ گئے نے انہاں دی قدر کرو، تے تسی صرف ساڈے نال کھلو جاؤ جی، تسی کھلو جاؤ، اسلام تخت آ جائے گا جی انشاءاللہ۔ دیکھو اسی سبق دینے ہیں بچوں نو جی، صبح ایک بچہ کہندے استاد جی میں کل عبارت نہیں تیار کیتی جی، گھر مہمان آ گئے، کوئی کہندا فلاں آ گیا، کوئی کہندا میں سو گیا سوں، کوئی کہندا وہ بھی سی تے اے بھی سی تے یاد نہیں کر سکیا۔ بابے نو ایک کوئی سبق ملیا تے سونا ہی یاد کر کے گیا دنیا تو، انہیں جانا، اے سبق نے انہیں جانا، انہیں جانا، اے ہی سبق ہن ساڈا رہ گیا جی، اے سبق ساڈا رہ گیا نے جی۔ رستہ سانو بابا جی دس کہن، امیر اہل سنت دس رہن، اسی شریعت تو کھبے سجے نہیں ہوں، جدوں تک اسی شریعت دی نوکری کردے رہیے تسی ساڈے نال رہنا، تسی نال ہوو گے تے انشاءاللہ جس کچہری چ میں پہنچنا ہے اگے تسی ہوو گے، میں تانوں اگے لے کے جاواں گا، پیچھے میں تے کل صبح پہنچنا جی جنازے دے اندر، تسی بھی سارے بابے جی جڑے اتنے تلاوتاں کر دیو تہجد اشراق سارے پہنچنا اتنے، کیوں؟ حافظ شرازی نے داتا صاحب دے جملہ لکھے جی کمال کر چھڑ، حافظ شرازی کہنا جائے کہ زاہداں، جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسند، جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسند، مست شراب عشق بیک آہ امیر رسد۔ اقبال حافظ شرازی کہندہ ہے جتھے صوفی لاکھ سال تو بعد پہنچتا ہے عاشق کی کوئی چھال مار کے پہنچ جاتا ہے، یہ عاشق کا جنازہ ہے، مولوی انہاں ورگا نہیں نے مگر یہ جنازہ عاشق دا ہے۔ اے تے میں تسی تے 2015 تو جان دو، میں سن 2000 تو جان دو، سنتے پڑھایا انہوں نے، میں تے حدیث پڑھی استاذوں کو لوگ کرنا تے اجی تے میں تنوں حدیثاں تھوڑیاں سنانا، جدوں استاذاں دا ایک کوئی انداز ہوندا سی، یا دوزانوں بیٹھ کے حدیث پڑھاندے سن یا پھر انج میں حافظ نہیں قرآن پڑھ دے اکلات انج کر کے انج، اور پڑھ دیں ایک کوئی، حالانکہ روزانہ حدیثاں پڑھی دی سن 40 تاں جا کے سلیبس کمپلیٹ ہوندا سی، استاذوں کو روزانہ ایک کوئی پڑھی دی سی، او دے تے بس کھپ جاندے سن، روندے جاندے سن تے نال رواندے جاندے سن۔ اے انہی لبنے صدیاں بعد بابے آندے نے، اے تسی بھی منی کھلوتے ہو، تانوں بھی پتہ ہے۔ میں رات نوں انہاں لوکاں نوں جی اپنے نال سینے نال لا کے میں انہاں نوں روندیاں ویکھیا جڑے اپنے سکے رشتہ داراں دی فوت کیتے نہیں، خدا دی قسم، مگر میں ایک اعلان کر رہا ہوں اپنی ہمت کے مطابق، جو راستہ وہ بتا کر گئے وہ راستہ ان کا اپنا نہیں ہے، وہ حضرات صحابہ کا راستہ، اور انشاءاللہ میں نوں سارے چھڑ جاؤ جی، اے میں تانوں سارے نوں سامنے کہنا، میں نوں تسی سارے چھڑ جاؤ، اپنا رستہ تے اوہی ہوئے گا، انہیں جانا۔ میرے بچے میں نوں چھڑ جاؤ کہ پیو ساڈا پاگل ہو گیا، ریڑی لا لواں گے جی، جنہ میں اتھے بولدا نا ریڑی لا لواں گا 5 منٹ ہی سارا کچھ وک جائے گا، ہاں ریڑی لا لواں گا جی، لیکن عقیدہ ہی رکھاں گا کروں تیرے نام پہ جا، کوئی گل نہیں، او ادوں کہہ چھڈاں گا لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ، انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن، اے میرا مالک مینوں بھکھا نہیں مرن دے گا، اے گل میرا موقف یاد رکھنا، لہجہ وہی رہے گا نے جی جڑا لہجہ 4 سال پہلے سے تقریر دا لہجہ نہیں بدلے گا نے جی، اے سن لو جی، جنوں منظور ہے تقریر سنن واسطے آ جایا کرے، نہیں تو مسیتاں ٹیرن کدھر اور پڑھ لیا،
یہاں بات ہوگی تو مصطفیٰ کی بات ہوگی. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں اے آخری واری میں کمپرومائز کیتا نے کہ تسی کہہ چھڈیا جی کوئی گل نہیں جی اج ساڈے نال انج ہو جانا ہے. اے آخری وار سی نے جناب. ہن تے ویسے یتیم ہو گئے ہیں جی. تے یتیم آدمی دا کی ہوندا ہے جی جتھے بہ جائے. جی اج تو بعد جمعے والے دن کسی نے کہا نا جی اتھے جمعہ نہیں ہونا تے میں باہر جمعہ پڑھاواں گا جی. ٹھیک ہے میں تمہیں دس اوتھے میں جمعہ پڑھا چھڈاں گا. ساریاں دریاں تے سارے قالین بہترین تو بہترین قالین تڑیاں اکھاں نے نہیں ویکھیا ہوگا تڑے قدماں دے تھلے بچھا چھڈ. او نہیں او میں باہر اوتھے جا کے میں فیروز پور روڈ تے جمعہ پڑھا چھڈاں گا. یہ مسجد وچوں روکو گے اوتھے جا کے جمعہ پڑھا چھڈاں. اور آج کے بعد سارے محکمے سن لیں میں پاک فوج کے لیے ہر جمعے میں دعا کرتا ہوں. میں پاکستان کے جتنے محکمے ان کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ان کی خیر کرنا. آج تو بعد ساڈے وال ویکھن تو پہلے سوچ لینا. ہن معافیاں لب گئیاں نے تے ہن آج تو بعد میں سیدھی شکایت حضور غوث پاک دی بارگاہ میں لا دیتے ہوں. ہن تسی جانو تے میرا غوث جانے. ہن تسی جانو تے میرا داتا علی حجویری جانے. تے مینوں جو مرضی کہنا نے کہہ لینا. سائیاں وال اکھ چکن تو پہلے 100 واری سوچ لینا. بس اے میرا پیغام نے جی. زندگی رہی تانوں میری گل پسند آئی اگلا جمعہ بھی ناموس رسالت تے ہی پڑھاواں گا. اس تو اگلا جمعہ بھی حضور دی محبت وچ پڑھاواں گا. اس تو اگلا جمعہ بھی حضور پاک دی محبت وچ پڑھاواں گا. اس تو اگلا جمعہ بھی نبی پاک دے عشق وچ پڑھاواں گا. جدوں تک زندہ رہاں گے نبی پاک دی عشق دی بولی بولاں گے گل اور کوئی کرنی نہیں. اللہ تعالی حضور دی غلامی نصیب فرمائے.